بھجن کیا کہنا چاہتے ہیں، مار دیا انہوں نے، ختم کر دیا غریب آدمی کو، انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. پیٹرول آٹا 1800 روپے کا انہوں نے 20 کلو کر دیا ہے. اس کے بعد گھی چینی ہر چیز بندے کی پہنچ سے دور کر دی ہے. 10-15 دن سے ادھر کھڑے ہیں. مطلب جس جگہ پہ ہم 10,000 میں جاتے تھے آج وہاں پہ دنیا 5,000 بھی نہیں دیتی. ہم اپنے بچوں کو کدھر سے پالیں گے؟ ہم خودکشیاں ہی کریں گے، مریں گے، یا تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے ہمارا ملک ان کے یرغمال بنا کے انہوں نے امریکہ کے آگے رکھ دیا. سارے چور کٹھے ہو گئے. کسی بندے کو کوئی شرم حیا نہیں آ رہی ہے کہ یار ان مظلوم لوگوں کا کیا ہوگا، ان غریب لوگوں کا کیا ہوگا، یہ کہاں جائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ مگر صرف پیسے پہ پیسے بڑھائی جا رہے ہیں. بس تباہی ہے ہمارے لیے. مجھے یہ بتائیں، آنے سے پہلے آپ کو پتا ہو 2-3 ماہ پہلے انہوں نے یہاں اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا تھا، مہنگائی میں مارچ کیا تھا، مہنگائی کم کریں گے، چیزیں سستی کریں گے. تیسری دفعہ اضافہ ہوا ہے. سر یہ تو انہوں نے دکھاوا کیا تھا. لانگ مارچ ان کا دکھاوا ہے. یہ نون لیگ پی ڈی ایم جتنی بھی ہے یہ صرف دکھاوے کی سیاست کرتی ہے. یہ لاشوں کی سیاست کرتی ہے، لوگوں کو مرواتی ہے اور بس بے گناہ لوگوں کو مار کے اس کے اوپر اقتدار کے اوپر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے مافیا کے ساتھ. 70 سالوں سے اس ملک کو یرغمال انہوں نے بنایا ہوا ہے. 70 سال سے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے پاکستان کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے ذلت کے. پوری دنیا میں پاکستانی کی ذلت ہے. پاکستانی کو جینے کا حق نہیں ہے. ہندو کو جینے کا حق ہے، کرسچن کو ہے، مطلب بدھسٹ کو ہے. دنیا میں ہر مذہب والے کو جینے کا حق ہے. پاکستانی کو، مسلمان کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ امریکن ایجنٹ آ کے صرف اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان کے ایجنٹ بن کے، ان کے اعلیٰ بن کے ہم کو معیشت میں پھنسا رہے ہیں تاکہ ہمارے یہ ایٹمی اثاثے سارے ان کے قبضے میں چلے جائیں. اچھا، شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے، بیچ کے چیزیں سستی کروں گا. سر شہباز شریف صاحب کپڑے بیچ کے چیزیں سستی کرتے ہوتے، انہوں نے اپنے بھائی کا سودا کر دیا، انہوں نے نواز شریف کا سودا کر دیا، انہوں نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیا. آج نواز شریف پاکستان میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا سمجھوتا نہیں ہوا ان کے ساتھ، اس کو آنے نہیں دیا جا رہا. پاسپورٹ تو مل گیا مگر وہ پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی سیاست کچھ اور ہے. شہباز شریف بکاؤ آدمی ہے، ڈائلاگ مارتا ہے بس. اس نے ڈائلاگ مارنے ہیں، اپنا بول بچن منجن بیچنا ہے، عوام کو بیوقوف بنانا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے اپنا اربوں روپیہ بچانا ہے جو پاکستان سے باہر ان کا پڑا ہوا ہے. اربوں روپیہ مزدوری لگ رہی ہے بھائی، مزدوری خودکشی لگ رہی ہے بس. اب اور کچھ بھی نہیں لگ رہا. آنکھیں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ مایوس ہو گئی ہیں ہماری. ہم 24 گھنٹے ادھر کھڑے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، مگر ہمیں مجال ہے کہ آج 15 دن ہو گئے ہم نے 1 روپے کا کام نہیں کیا. تو جب آپ پٹرول ڈلواتے ہیں یا آپ کو مزدوری نہیں ملتی، کیا الفاظ نکلتے اس حکومت کے لیے؟ بھجن دل سے دعائیں بدعائیں نکلتی ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں شہباز شریف کے لیے، نواز شریف کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ڈیزل قاتل جو ہے اس کے لیے بس بدعائیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے آپ بتائیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تیسری دفعہ اضافہ ہو گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 15 دنوں میں 85 روپے اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت میں کل 60 روپے اضافہ ہوا. کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے بارے میں؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے 200 روپے سے اوپر کا پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رحم و کرم کرے ہمارے ملک پہ، اور یہ چور نالیک قسم کے ہمارے اوپر مسلط کر دیے. اب یہی حال ہونا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب اگر یہ روس کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا تو یہ کم سے کم نوبت نہیں. یہ چور ڈاکو سب مل کے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور ابھی تو یہی حال ہے جو ہم بھگت رہے ہیں ایک ہفتے میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 236 روپے لیٹر پیٹرول ہے، ہم لوگ کہاں جائیں؟ ہر چیز انہوں نے مہنگائی کر دی ہے. 263 ڈیزل اور 266 روپے 266 روپے لیٹر ڈیزل ہے. غریب عوام، وہ کہتا تھا نا کہ میں نے کپڑے بیچنے، اس نے اپنے کپڑے نہیں بیچنے تھے، اس نے عوام کے کپڑے بیچنے تھے. اور وہی بات ہے ابھی، مطلب جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، ہر چیز کو انہوں نے دگنا پرائس پہ کر دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام کی، میں حکمرانوں کو نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، بدقسمتی عوام کی. اگر پہلے 3 روپے 4 روپے مہنگا ہوتا تھا تو پورا یہ جو جھوٹا میڈیا ہے، جیو نیوز، وہ اتنا بولہ مچاتے تھے کہ یار عمران خان نے تو بہت غلط کر دیا. اور آج ان کو تو صاف سو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں. اور عوام جب تک باہر نہیں نکلے گی اس ٹائم تک یہی حالت ہوتی رہے گی. عوام کو باہر نکلنا، عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور ان چوروں ڈاکوؤں کو قربان سے پکڑ کے روڈوں پہ گھسیٹیں. اچھا مجھے بتائیں، مزدوری لگی ہے صبح کی، یا مزدوری لگ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہفتہ ہو گیا بھیا، کچھ بھی نہیں ہے یار. ایک ہفتے سے کھڑے ہوئے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اب کیا کریں؟ تو گھر کیسے چلے؟ سر اب کیا کریں گے؟ بس اب پھر ایک ہی آپشن رہ گیا. اب وہ بتاؤں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا، اور تو کوئی حل بھی نہیں رہا. کیا الفاظ نکلتے ہیں ان کے لیے؟ سر میرا تو یہی الفاظ ہے کہ گالیوں کے علاوہ میرے پاس تو کچھ لفظ نہیں ہے.
رات کو بجلی نہیں ہوتی, بندہ رات کو آرام کرے, بجلی نہیں ہوتی, گیس انہوں نے بڑھا دیا, بجلی بڑھا دی, تو اب بتائیں ہم کیا کریں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے بارے میں, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جس طرح اضافہ کیا گیا؟ پیٹرول کو کم کرے اور کیا کہے گا, ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں. تنگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے, ایک عام آدمی کے کیا حالات ہیں؟ حالات تو بہت خراب ہے سر, بس صبح سے نکلتے اتنا محنت کرتے ہیں لیکن کچھ بچتا نہیں ہے. اگر کچھ بچ بھی جائے اس سے 1 کلو گھی مشکل سے خرید لیتے ہیں. ایک کلو گھی نہیں ملتا. 1 کلو گھی 520 روپے کا. وہ اسٹور میں بندہ لینوں پہ کھڑا ہو, جو 500-600 کی دیہڑ لگتی ہے وہ اسٹور میں کھڑے ہونے پہ ضائع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ ٹیکسی چلاتے ہیں, کیا حالات ہیں؟ بہت برے حالات ہیں. بہت برے حالات ہیں. ہاں جی, ہاں جی. مجھے بتائیں, یہ کہہ رہے تھے چیزیں سستی کریں گے, مہنگائی کم کریں گے, 15 دنوں میں 85 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈیزل کی قیمت میں کل 60 روپے اضافہ ہوا. ایسے ہی ایسے ہی ہے. کیا الفاظ نکلتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہوئے ان کے لیے؟ کیا کریں جی, اب ہم تو تھک گئے ہیں, پریشان ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں جی. پریشان ہیں. ہاں جی, لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹیکسی استعمال ہی نہیں کرتے, لوکل چلے جاتے ہیں یا میٹرو پہ چلے جاتے ہیں. مطلب سامان والے بھی بہت مشکل سے کرایہ خرچ کرتے ہیں. گھر کے حالات کس طرح, گھر کس طرح چلائیں گے؟ گھر کے حالات تو دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں. مطلب پیسہ آئے گا تو کھانا پینا چلے گا نا. ہاں جی. دیکھیں یہ ایک عام آدمی کے حالات ہیں, لوگ مایوس ہو چکے ہیں اس حکومت سے. یقین کریں لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ رکشے والا وہ رونے لگ گیا اور وہ ان کو بد دعائیں دینے لگ گیا. آگے یہاں مزید لوگ کھڑے, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تیسری دفعہ اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 15 دنوں میں 85 روپے اضافہ ہوا. کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے بارے میں؟ پیٹرول کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی کریں بات. اور غریب آدمی کا جو ہے نا وہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تیسری دفعہ اضافہ ہوا. جی جی. کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے بارے میں؟ کیا کہنا جی, اگے 1300 روپیہ کرایہ بھر کے جانے ہیں, 2200 روپیہ لایا ٹکٹ. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اکاڑا. اکاڑا جا رہے ہو, پہلا 1300 دیندے ہو. 1300 دیندے سی جی. ہن 2200 روپیہ جی. نہیں تو 2200 دیندے تو انہوں خیال نہیں آیا اس حکومت تے کوئی غصہ نہیں آیا؟ کیا کریے جی, غصہ کیا کریے جی, ہوں وقت کے ساتھ ساتھ چلنے پہ ہیں جی. ہوں ایک عام آدمی کیا غصہ کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں, آگے جا کے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حکومت کے بارے میں. سر السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تیسری دفعہ اضافہ ہوا, پیٹرول کی قیمت میں 15 دنوں میں 85 روپے اضافہ ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہنا ہے جی, یہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے, ہم لوگوں نے کیا کہنا ہے. نہیں آپ کی کوئی مزدوری سوری لگ رہی ہے؟ مزدوری اللہ کا شکر ہے, صبح سے کھڑے ہیں, ابھی تک بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے. بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے, صبح 7 بجے کے کھڑے ہیں. کیسے چلائیں گے گھر؟ بس یہ تو اللہ ہی چلائے گا, اب کیا چلانا ہے ہم لوگوں نے. اب اللہ ہی چلائے گا, آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں, آگے جا کے مزید لوگوں سے کرتے ہیں بات.